پہ قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ذوق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، ہر چیز کے اوپر نظر ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک سے ایک چیز انہوں نے محفوظ کی، آخر ذوق تھا تو محفوظ کی نا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج یہ عجیب سا ماجرا دیکھا کہ آپ نے منبر پہ قدم مبارک رکھا اور کہا آمین، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے منبر پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے بد دعا فرمائی، دعا نہیں فرمائی، کیا فرمائی؟ بد دعا فرمائی۔ کیا بد دعا فرمائی؟ فرمانے لگے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بولا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو آج ہمارے یہاں محفلوں میں یہ بہت کمی ہے۔ پھر درود شریف پڑھیں گے، یہ واحد چیز ہے۔ ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، آج کل لوگوں نے بڑی بڑی تسبیحاں پکڑی ہیں، بڑے بڑے وظیفے پوچھ رہے ہیں ساری ساری رات۔ صاف ستھرا وظیفہ صرف اور صرف درود شریف۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم جس نے درود شریف کی لذت کو دل میں بٹھا لیا، اس نے اس کا اہتمام دل میں کر لیا، اس کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ ہر وظیفے کی اپنی تاثیر ہے لیکن اس جیسی تاثیر کسی وظیفے کی نہیں، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں اس ذریعے۔ دوسری چیز میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اس کے بعد استغفار کی کثرت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب درود شریف اتنا بڑا وظیفہ پڑا تو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ میں اور میری یہ گندی زبان اور درود شریف، میں آقا کے اوپر درود ایسے پڑھوں گا، میری یہ زبان جو سارا دن جھوٹ بولتی ہے، سارا دن فراڈ کرتی ہے، سارا دن غیبت کرتی ہے، سارا دن چغلی کرتی ہے، سارا دن غلط بیانی کرتی ہے، میں اپنی اس کالی اور گندی زبان سے درود پاک پڑھوں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس استغفار کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے بولا جائے، دیکھو ہم آپس میں الحمدللہ سب مسلمان بیٹھے، ہم ہندوؤں میں بیٹھے فخر کے ساتھ کہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولا کریں، اٹھتے بیٹھتے بولا کریں، لیٹتے بولا کریں، دروازے سے داخل ہو بولیں، دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے جائیں پہلے درود شریف پڑھیں۔ آپ دیکھیں زندگی کی تاثیر کیسے بدلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کو جو ہے نا بہت بلند مرتبہ عطا کی اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دیا۔ جس کو اقبال نے کہا تھا نا وہ معزز ہوئے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور رسم رواج کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کا اختتام کیا۔ جو ہمارے یہاں ایک ترتیب چلی ہے، آج 22-23 روزے ہو گئے، آپ دیکھیں ہم نے قرآن مستقل سنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنی مسجد میں بھی ختم قرآن پہ میں نے کہا کہ جس نے تراویح پڑھی وقت اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے فیس بک پہ ٹی وی کے سامنے وقت گزارا، مارکیٹ میں گزارا، تراویحوں کا وقت اس کا بھی گزر گیا۔ اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا، اس کا وقت خراب ہو گیا۔ یہ وہ بہترین راتیں تھے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا دن بھر روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا۔ وہ رات کو یہ قیام تھا جو آپ خوش نصیب ہیں۔ یہ قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ بچے نے سنا یہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں نے اس سال ایسی ویڈیوز دیکھی کہ ایسے ممالک موجود ہیں جب انہوں نے اپنی مسجد کے اندر کہا کہ ہمیں قرآن سنائیں، ہمیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے نہ سنتے پڑھائیں، ہمیں پورا قرآن سنائیں، تو حافظ نہیں تھا ان کے پاس قرآن سنانے کے، دیکھ کے قرآن سامنے رکھا اور وہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں ناف کے نزدیک تو دیکھ کے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سال بھی آپ کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ مدارس علامہ طاہر صاحب جیسے علامہ صاحب ہیں، ہمارے یہاں مساجد مدارس میں میں اکثر لوگوں کے کہتا ہوں آپ سب سے زیادہ کمیاں میرے اندر، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، لیکن دیکھیں تو صحیح کام کس کا لیا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں وزیر اعظم کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والا ڈرائیور اور ایک ٹیکسی ڈرائیور برابر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے برابر؟ یہ وزیر اعظم کا ڈرائیور ہے اور یہ عام گلی محلے کا ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے پیارے محبوب کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے،
اور ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں ہوں یہ برابر ہو سکتے ہیں، جب وہ ڈرائیور نہیں برابر ہو سکتا تو یہ بھی نہیں برابر ہو سکتا۔ اس سال بھی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے 2 لاکھ سے زیادہ حفاظ کرام پاکستان میں بنے، 2 لاکھ سے زیادہ۔ پھر ایک فتنہ، باتیں بہت ساری ہیں، اپنے وہ موضوع سے بات رکھتی ہے، ایک فتنہ آیا اور یہ بار بار لوگوں کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آگے آج نا جن کو گھر والے بھی نہیں پوچھتے وہ بھی دین پہ باتیں کرتے ہیں، آسان بات جو ہو گئی نا دین پہ بات کرنا، وہ پتہ ہے کیا کہیں گے، یہ خالی قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ بھائی کس نے کہا کہ نہ سمجھ کے پڑھا جائے؟ کوئی وقت نکالے نا، آپ کے ہاں علامہ طاہر صاحب موجود نہیں ہوتے، 5 وقت نماز ہوتی ہے نا، کرونے جیسی سخت وبا آپ میں سے زندگی میں کسی نے دیکھی اس کے علاوہ کوئی وبا؟ اس میں بھی اگر نمازیں جماعت سے ہوتی رہی، مطلب یہ ہوا کہ مولوی تو مخلص ہے نا۔ 5 وقت مولانا صاحب مسجد میں اپنی مسجد میں بار بار یہ کہتا ہوں خدا کے لیے وقت تم رکھو بندہ ہم دیں گے، قرآن سیکھو آ کے، کسی نے منع نہیں کیا ترجمے سے نہ پڑھیں، ہم سکھائیں گے، لیکن اس فتنے میں نہ پڑھیں، اگر ترجمے سے نہیں پڑھ سکے قرآن کے تو ہر حرف کے اوپر نیکی ہے نا، یہ جو آپ نے سنا آپ کو ترجمے کا نہیں پتا تو آپ کو نیکیاں نہیں ملی، آپ کو برابر ثواب ملا۔ اور رمضان کریم کے اندر تو ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو الحمدللہ اس سال بھی 2 لاکھ کے قریب حفاظ کرام ان مدارس میں، علامہ صاحب جیسے مدرسے میں 10 20 40 بچے کر کے 2 لاکھ کے قریب حفاظ کرام ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں ہم نے قرآن کا چھوڑا۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں، آج بے سکونی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی ہماری نظر حکومتوں کے اوپر پڑتی ہے کہ اب اگر نواز شریف آ گیا تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اب اگر دوسرے صاحب آئے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی آ گیا نہیں تقدیر بدل سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہم نے اللہ کے پاک کلام کو ساتھ میں لیا، اس قانون کو ساتھ میں لیا، اس وقت تک ہماری تقدیر